انفیکٹ آپ پہ بہت تنقید ہوتی ہے، تو میں وہ بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی تنقید کا جو ہے نا وہ جواب دیں. آئی فلی ریسپیکٹ واٹ ایور یو سیئنگ. آپ نے جو کچھ کہا میں سمجھتا ہوں کہ یو آر رائٹ اینڈ اٹس یور رائٹ ٹو ڈیفینڈ یور سیلف. تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، بہت ساری تنقید آپ پہ میں پڑھتا رہتا ہوں، تو میں پوچھنا آپ سے چاہوں گا، جیسے ابھی ہماری سندھ میں بہت ساری بچوں کا قتل ہو گیا انسٹیٹیوشنس میں، یونیورسٹیوں میں، اس میں سے یونیورسٹی میں بھی ہوا اور اس میں. سوری، آپ کی آواز نہیں آ رہی. تو میرا سوال آپ سے یہی ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ یو ہیو رائٹ ٹو ڈیفینڈ یور پوزیشنس. میں آپ پہ تنقید بہت پڑھتا رہتا ہوں، اور ہم بھی سم ٹائم جو ہے مس گائیڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ زیادہ تنقید آتی ہے آپ پہ. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بچوں کے قتل ہوئے، مرڈر ہوئے، یونیورسٹیز میں ہوئے، کیمپس میں ہوئے، اس میں ایک مرڈر جو رند کا جو سندھ یونیورسٹی میں ہوا، آپ پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی. میں پڑھتا رہا، آپ پہ بہت جی، زیادہ تنقید ہوئی کہ آپ لوگوں نے اس کو نہیں اٹھایا. تو آپ آج اس کو بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا، آپ نے اس پہ کیوں آواز نہیں اٹھائی، یا آپ نے آواز اٹھائی باقاعدہ؟ دیکھیں بہت مشکل ہے، اور ہم تقریباً تمام ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ سے بھی اس بات کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ان کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی اس قسم کی چیز آ جاتی ہے تو فائنلی آپ کس پر بلیو کریں گے. مثال کے طور پر ہماری تو شروع سے ہی لے کر یہ تھی کہ ایک لڑکی کی سوسائڈ ہوئی ہے، کیونکہ جو ایویڈنسز ظاہر ہے ہم پہلے پہنچنے والے ہیں، تو ہمارے ایویڈنسز میرے خیال میں جو ہے وہ بات مان لینی چاہیے. سپوز اگر بات نہیں مانی جاتی تو دوسرا آپ کس پہ اعتبار کر سکتے ہیں؟ پولیس انویسٹیگیشن، مطلب ایک طریقہ کار کون سا ہو سکتا ہے؟ یا تو پولیس انویسٹیگیشن ہو، یا انسٹیٹیوشنل انویسٹیگیشن ہو، یا جوڈیشل انویسٹیگیشن ہو. نائلہ رند کے معاملے میں پہلے دن سے پہلے جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل انویسٹیگیشن ہوئی. ظاہر ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی انسٹیٹیوشن ہے جہاں پر یہ جو ہے واقعہ پیش آیا ہے، لڑکی نے خودکشی کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے انسٹیٹیوشن اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. یہ ہوتا ہے اکثر، اور اس پہ آ بھی سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر پولیس انویسٹیگیشن تھی، اور پولیس انویسٹیگیشن اتنی مطلب ویلڈ تھی کہ آج کل جس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ ثبوت نہیں ہے کہ کسی نے کیا کہا کیا نہیں کہا. آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل کے اندر ڈیٹا ہے، ڈیٹا کے اندر آپ کے جو ہے ویڈیوز ہیں، ڈیٹا کے اندر آپ کی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ ہم ابھی بھی اتنے الزام لگنے کے باوجود ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کے اندر کیا چیز تھی. لیکن پولیس انویسٹیگیشن آپ جا کر پڑھ لیں، پولیس انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے، پولیس انویسٹیگیشن کے اندر ان کو کیا ایویڈنسز ملے. نمبر 1. اچھا، پھر یہ الزام آیا کہ چونکہ پولیس افسر جو ہے، جو ایس پی کی آفس جو ہے وہ سندھ یونیورسٹی کے اندر، آفس نہیں ان کا گھر، ایک چونکہ یونیورسٹی کے اندر جو جھگڑے شگڑے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان کا گھر جو ہے یونیورسٹی کے اندر ہے، ایک جو ہے ایس پی ہاؤس. تو اس وقت یہ الزام لگا کہ چونکہ ایس پی ہاؤس یونیورسٹی کے اندر ہے، یہ بھی جو ہے وہ جو ہے جانبدار ہو سکتے ہیں. وہ انویسٹیگیشن انڈر خادم رند ہوئی. جو لڑکی کا قتل یہ ہوا جو ہے جس کو کہا گیا کہ قتل ہے اور جو سوسائڈ تھا، وہ لڑکی رند تھی. خادم رند نے جو ہے ڈی آئی جی صاحب تھے، ڈی آئی جی کے کنٹرول میں یہ ہوا، لیکن ان کو نہیں مانا گیا اس انویسٹیگیشن کو. سول سوسائٹی کی طرف سے یہ معاملہ چلا کہ یہ اب اس کی جوڈیشل انکوائری ہو. اس کے بعد جوڈیشل انکوائری ہوئی، باقاعدہ جوڈیشل انکوائری، جس میں کافی اچھی چیزیں بھی نکلی، کافی جو ہے خطرناک چیزیں بھی سامنے آئی. خطرناک چیزیں کس حوالے سے کہ لڑکیوں پہ اس کا امپیکٹ کیا پڑا، اور اچھی چیزیں یہ آئیں کہ کچھ چیزیں مثال کے طور پر سندھ یونیورسٹی اور یہ جو تینوں ہماری یونیورسٹیاں ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی ہے اور ساتھ میں میڈیکل یونیورسٹی ہے، وہاں پر ایک ہراسمنٹ سیل جو ہے بنایا گیا. ہراسمنٹ سیل کے اندر یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ ہر مہینے ہائی کورٹ بینچ کو جو ہے وہ رپورٹ کرے گا کہ کون سے کیسز آئے، کیسے کیسز آئے.
अभी आप अगर जाकर उनके पास अगर आप कोई भी डेटा ले तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो ना सिर्फ अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि सिंध यूनिवर्सिटी के किसी एक टीचर पर जब इल्जाम आया था तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी इसी सेंटर ने की थी, जो बाद में हमें बहुत जो है उसमें जो है काम करना पड़ा, लेकिन बाद में उस पर न सिर्फ हैरेसमेंट साबित हुई ओम्बड्समैन की तरफ से, यहाँ पर जो इंक्वायरीज में हमारी तरफ से तो सारी चीजें आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी जो है वो अपनी नौकरी से निकाला गया। उसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो तीनों यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंदर जो खास तौर पर अपने कलीग्स की तरफ से, लड़कों की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से आए दिन जो हैरासमेंट के वाकयात होते रहते हैं, आप उनसे जाकर कभी डेटा मालूम करें तो ये कुछ चीजें अच्छी भी हुई। मेरा सवाल इस केस में, चलो पुलिस भी गैर जानिबदार थी, अगर आपको शक है कि जुडिशियल कमीशन ने भी जो है जो फाइंडिंग्स वही फाइंडिंग्स थी, किसी भी फाइंडिंग्स में कोई कंट्राडिक्शंस नहीं था, अगर आपको यकीन नहीं आता, अगर आप ये समझते कि ये गलत है, तो कोई सिविल सोसाइटी की तरफ से किसी ने उसको चैलेंज क्यों नहीं किया? जो इल्जाम लगाते हैं तमाम लोग जो मानने के लिए, उनमें से इतने सारे हमारे जो है लॉयर्स बैठे हुए हैं, तो उन लॉयर्स में से कोई एक जो है वॉलंटियरली चैलेंज करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तमाम जो हकाइक थे उसकी बाकायदा तौर पर जो है उनके एविडेंसेस हैं, उनकी जो है पूरी चीजें सामने पड़ी हुई है। अब अगर आपने किसी को जो है टारगेट करना है, नहीं मानना, तो पाकिस्तान के अंदर तो जो है किसी को, जैसे अभी जो है वो खातून जिनका लाहौर के अंदर जो है जब ये मान भी रहे हैं कि ये कुरानी आयात नहीं है, उसके बावजूद मौलवी साहबान जो है वो उसको बैठे हुए हैं कि चूंकि ये लगता है इसलिए हमें लग ये रहा है कि ये, तो हमारी दिल आजारी हो रही है। अच्छा, इस पे हम आते हैं। जी जी जी, मैं इस पे हम आते हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट द वे यू एक्सप्लेन एंड आर्टिकुलेटेड थिंग्स। ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे बता दिया, मुझे भी बहुत सारी, और मुझे ये पता है कि कोई हेल्पलाइन भी है सिंध यूनिवर्सिटी में, इट्स वर्किंग, और उससे बहुत फायदा भी होता है। अच्छा, मुझे अब हम आपसे पूछेंगे कि ये जो 8 मार्च होगा या उससे पहले आप जो ये करेंगी अपना वेमेन मार्च, तो हर वेमेन मार्च में कोई ना कोई हमने देखा है थीम होता है, तो इस दफा क्या थीम है इसका? देखिए, जो हैदराबाद औरत मार्च है उसका शुरू से लेकर अभी तक ये एक ही थीम है। हमने जो है तशद्दुद जो है, औरतों पे तशद्दुद हमने कभी चेंज नहीं किया। हो सकता है कि मुख्तलिफ जो है जो हमारे औरत मार्च वो दुनिया के तमाम मार्च के साथ वो अपनी जो है तरजीहात या अपने जो है सवालात चेंज करते हो, थीम चेंज करते हो, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सिंध के अंदर जो औरतों पे जो तशद्दुद के, वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर औरतों का कत्ल किया जाना हो जिसमें ऑनर किलिंग आ जाता है, या और वाकयात में जो है औरतों के जो है इस तरह के जो आ रहे हैं, उसमें किसी साल कमी नहीं आ रही। हालांकि हमने बहुत सारे मैकेनिज्म डेवलप किए हैं, मैं अगर आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि मैं अपने एक्टिविज्म में बता सकती हूँ कि मेरा अगर 20 साल का एक्टिविज्म है तो 20 साल के एक्टिविज्म के अंदर हो सकता है कि जो है वो औरतों के कत्ल होने की, औरतों पे तशद्दुद की तादाद कम ना आई हो, लेकिन जो मैकेनिज्म डेवलप हुए हैं जिसमें सजा आना, जिसमें नोटिस लेना, जिसमें पुलिस का जो रवैया तब्दील होना, जिसमें जो उसके पैटर्न्स चेंज होना, उसमें बहुत ज्यादा फर्क आया, बहुत ज्यादा फर्क आया है कि अब सिंध के अंदर ऑनर किलिंग में तमाम वाकयात मैं कह सकती हूँ कि 95% वाकयात की FIR होती है। 90% की FIR जो है वो स्टेट की जानिब से होती है, जो पहले कभी नहीं होती थी, लेकिन अब
چونکہ پتہ چل جاتا ہے، اور پتہ چل جانے کے بعد جو ہے خاص طور پر ہماری آرگنائزیشن کا بہت زور ہوتا ہے کہ یہ FIR کٹے۔ اچھا میں اس قسم کے واقعات، اس قسم کے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ واقعات ہوئے ہیں جہاں پر ڈیڈ باڈیز نہیں ملتی۔ شکارپور کے کچھ ایسے کیس تھے، کچھ جس میں جو ہے اپنی بیوی کو مار کر اس کی لاش کہیں جو ہے دریا میں بہا دی یا دفن کر دی، لیکن اس کے بعد بھی اس کی FIR کٹی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے جو وائلنس کی جو اتنی جو صورتحال خراب ہو کہ شاید جو ہے اتنی صورتحال میں سمجھتی ہوں کہ جنگوں میں اتنی عورتیں نہیں ماری جاتی جتنی سندھ کے اندر اس آنر کلنگ اور مختلف اس میں جو ہے واقعات کے اندر غیر طبعی طور پر جو ہے عورتیں ماری جاتی ہیں، خودکشی کر لیتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں اس پہ اور زیادہ اپنے سماج کو سینسٹائز کرنا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تھیم میں ہم کسی باہر کی دنیا کو جو ہے وہ نہیں ہے جواب دے، ہم نے اپنے سماج سے ان کے ایشوز کو دیکھتے ہوئے کہ کس ایشو کو ابھی اٹھانے کی ضرورت ہے، ہم اسی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور لگاتار اٹھائے ہوئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم صرف تھیم وائز نہیں کرتے۔ حیدرآباد عورت مارچ کا کچھ اور طرح سے جو ہے طریقہ کار ہے جو ہو سکتا ہے کہ باقی تمام جو ہے عورت مارچ سے مختلف ہو۔ اگر آپ دوسرا سوال کریں گے تو پھر میں اس میں آپ کو تفصیل بتا سکوں گی کہ وہ کس طرح سے۔ میں اس کو تھوڑا سا انٹیگریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ویمن رائٹس کی بات کر رہی ہیں، آپ فیمنسٹ ہیں، ہمارے پاس اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بھی بہت ہی حساس معاملہ ہے، وہ ہے فورس کنورژن کا، جو ہمارے پاس ہوتی ہے۔ جو میں نے آج بھی لکھا ہے آرٹیکل، اس میں بھی یہ میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ مولانا کی وجہ سے جو 18 ایئرس والا جو ایک لیجسلیشن ہو رہی تھی، مولانا نے وہ رکوا دی۔ اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں زیادہ پڑھتا نہیں ہوں کہ عورتوں نے بڑے پروٹیسٹ کیے ہو، کیونکہ وہ بھی تو بچیاں ہوتی ہے ہماری سندھ کی۔ اس کے بارے میں آپ کیا خیال؟ سوری، کیا آپ یہ سوال پورا صحیح سمجھ نہیں آیا؟ میں امر فورسڈ کنورژن کی بات کر رہا ہوں، جو ہندو بچیاں۔ فورس کنورژن کا ہمارے پاس، دیکھیں فورس کنورژن کا ہمارے پاس ہر وقت ہر عورت مارچ کا ٹاپ پہ جو ہے نہ صرف ہوتا ہے، نمبر 1، نمبر 2، ایک کیس نہیں، ہم بہت سارے کیس لے کر جو ہے عدالت تک گئے ہیں۔ ہمارے لیے جو نو گو ایریاز ہے وہ عدالتیں ہیں، کیونکہ عدالتیں اس ایشو کو ٹیکل نہیں کرتی۔ یہ بات نہ صرف وومن سیکشن فورم جو ہے یہ عورت مارچ میں اٹھاتا رہتا ہے، لیکن ہر جگہ پر ہم یہ اٹھاتے رہتے ہیں کہ اس میں آپ کو جوڈیشری کو ریسپانسبل کرنا پڑے گا، کیونکہ میں تو فورس ایون جو ہے یہاں پر دیکھیں فورس کنورژن کو دو طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہے پسند کی شادی، میں کہتی ہوں کہ چلے پسند کی شادی یا باقی چیزوں کو ہم وہ نہ بھی کریں، لیکن انڈر ایج لڑکیوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں اور اس کو فری ول پہ جب جج صاحبان جانے دیتے ہیں ان کے ساتھ، میں 3-4 کیس، میں انجلا کا کیس بتا سکتی ہوں جو سکھر کی لڑکی تھی، اس کا کیس لیا گیا، اس میں ڈائریکٹلی ہم انوالو تھے۔ پھر مٹی کی ایک لڑکی تھی، اس کا کیس لیا، اس میں ڈائریکٹلی ہم انوالو تھے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے سندھ ہائی کورٹ کے ججز نے ان کو جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ بھیج دیا، جس لڑکی کی عمر ابھی 15 سال بھی پوری نہیں تھی، 15 سال بھی نہیں تھی۔ 2 دن کیس چلتا رہا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فورس کنورژن کے پر یقیناً جو ہے اسٹیٹ کی طرف سے، یقیناً جو ہے مختلف جو ہے ان کی طرف سے بہت دباؤ ہوتا ہے۔ وہ صرف ایکٹیوسٹ پہ دباؤ نہیں ہوتا، وہ ان انسٹیٹیوشن پہ بھی دباؤ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کہاں پہ لڑیں؟ ہم ڈیمانڈ میں تو دے دیتے ہیں، ہم بات بھی کرتے ہیں، ہم کیسز لے کر بھی آ رہے ہیں، لیکن جو بدقسمتی ہے کہ اس میں ریلیف نہیں مل رہا۔ لیکن اس میں بھی اگر میں کہہ دوں کہ کچھ واقعات، کچھ کیسز ایسے ضرور ہیں جس کو ہم مینسٹری میڈیا پہ تو نہیں لائے ہیں، لیکن ان کیسز میں یہ ضرور ہوا ہے کہ جب لڑکی نے کہا ہے کہ میں واپس گھر جانا چاہتی ہوں، یا لڑکی جب یہ کہتی ہے کہ وہ یہ فورس کنورژن تھا، تو لڑکیاں واپس بھی آئی ہیں۔ اور یہ چونکہ رپورٹ نہیں کیا جا سکتا،
لیکن کچھ لڑکیاں واپس بھی آئی ہیں اور چونکہ واپس آ کر اپنی زندگی دوبارہ سے شروع بھی کر چکی ہیں. لیکن یہ پیورلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پہ جو ہے ساری ریسپانسبلٹی آتی ہے وہ جوڈیشری پہ آتی ہے کہ وہ انڈر ایج جبکہ قانون بنا ہوا یا تو یہ کریں کہ اس قانون کو کالعدم قرار دے دیں کہ انڈر ایج جو سندھ کے اندر جو بنا ہوا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی بچی کی کم عمر کے مطلب بچوں کی چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو ان کی شادی ویلڈ نہیں ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب لڑکی ہندو ہو تو اس کو فری ول پہ آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ تو یہ سوال تو ان سے بنتا ہے. میرا خیال ہے یہ سوال جو ہے آپ کی بات صحیح ہے بالکل. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور میں بھی آپ کی طرح پڑھتے ہی رہتا ہوں تو مجھے میرے علم میں اس طرح کے واقعے آتے ہیں جس میں وہ بڑی ہیلپلیسنس نظر آتی ہے اور بڑی ہیلپلیس لڑکیاں نظر آتی ہے, کوئی پوچھنے والا ان سے نہیں ہوتا. تو یہ بہت ہی ایک سیریس ایشو ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے. بہرحال ہمارا آج کا اس کا تو ٹائم ابھی ختم ہو گیا ہے, لیکن ایک نشست آپ سے میں 1-2 دن میں کروں گا جس پہ ہم جو دوسرے ہمارے ایشوز ہیں اسپیشلی خواتین کے حوالے سے اس پہ ہم آپ سے بات کریں گے. آپ کا اس وقت بہت شکریہ. بہت شکریہ.